اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید گزشتہ سبق میں علم کی تعریف، علم کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں تفصیل سے بیان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح آداب کا مختصر سا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ قرآن مجید کی فضیلت، اس کے انقلابات کے بیان کے ذریعے اور قرآن مجید کی فضیلت خود قرآن مجید کے اسماء اور ناموں کے ذریعے بیان ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کا مقصود کیا ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، قرآن کس مقصد کے لیے دنیا میں نازل ہوا ہے، موضوع قرآن یہ بھی ذکر ہوگا۔ تیسرے نمبر پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے 8 اصول ثمانیہ، 8 اصول وہ بھی ذکر ہوں گے جو کہ اتفاقی اصول ہیں۔ سب انبیاء کرام کا اور ان کی شریعتوں کا ان 8 چیزوں پر، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، سب انبیاء کرام کا ان 8 چیزوں کا اتفاقی بیان وہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر پر تعارف مصنف، یعنی یہ کتاب جس ہستی کی ہے اس ہستی کا تعارف۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ 4 چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ سورت کو سمجھنے کے آداب، کسی بھی صورت کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کا
اس صورت کو سمجھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان ہوں گی۔ فضیلت قرآن بانقلابات قرآن و باسماء القرآن۔ 1، موضوع قرآن، قرآن مجید کا موضوع، محور، قرآن مجید کس مسئلہ سے سب سے زیادہ بحث کرتا ہے وہ بیان ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اصول متفق علیہ، تمام کے تمام انبیاء کرام کے وہ 8 اصول جو سب شریعتوں میں متفق رہے اور سب شریعتوں میں موجود رہے اور ان میں کسی پیغمبر کا بھی اختلاف نہیں رہا، تو اصول ثمانیہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر مصنف کا تعارف، اور 5ویں نمبر پر آداب المتعلقہ بفہم السورہ، وہ آداب کے جو کسی بھی صورت کو سمجھنے کے آداب ہوتے ہیں، صورت میں کیا کچھ ہوتا ہے، کس انداز میں صورتیں قرآن مجید کی اپنا موضوع بیان کرتی ہیں، یہ 5 چیزیں انشاءاللہ آپ نے آج سمجھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیت کو درست فرمائے اور ہمارے وقت میں اللہ تعالی برکت نصیب فرمائے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہے فضیلت قرآن باسماء القرآن اور بانقلابات القرآن۔ قرآن مجید کی فضیلت کا کل بھی کچھ ذکر ہوا ہے، کچھ ذکر تھوڑا سا آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی قرآن شریف کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اپنی مختلف احادیث میں۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں نا جی، کچھ لوگوں کو مال کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نوافل کا کیا ہوتا ہے، عبادت کا شوق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی خدمت میں لگنا یہ ہر کام سے افضل ہے، دنیا کے ہر کام سے افضل اور سب سے بہترین دنیا کی مشغولیت کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر مشغول ہونا، اس کو سیکھنے سکھانے میں، اس محنت میں لگنا، یہ دنیا کی سب سے بہترین مصروفیت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، آپ توجہ میری طرف کر لیں، اب باقی کام ختم کر دیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سب سے بہترین، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے اور قرآن مجید کو سکھاتا ہے۔ یہ ہر دو افراد یہ دنیا کے، یہ کائنات کے بہترین افراد میں سے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی فضیلت ہر اعتبار سے بیان فرمائی۔ یہ مال سے بھی افضل ہے، کس سے؟ مال سے بھی افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ صبح صبح، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح صبح بازار بطحان یا عقیق، یہ 2 بازار تھے، یا عقیق بھی بولتے ہیں اس کو، لکھنے میں ایک ہے، پڑھنے میں 2 طرح ہے۔ بازار بطحان یا عقیق میں جائے اور وہاں سے مال سے لدی ہوئی اونٹنیاں بغیر کسی نقصان کے لے آئے۔ اونٹنی اس دور میں قیمتی ترین مال تھا، آج بھی قیمتی ہے، 2-2.5 لاکھ کی تو ہوگی ایک اونٹنی، ایک اونٹنی قیمتی مال ہے۔ تو اور پھر سامان سے لدی ہوئی، اس زمانے میں کتنی قیمتی ہوگی، جبکہ سواری کا ذریعہ بھی یہی ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا، کلنا نحب ذالک یا رسول اللہ، کلنا نحب، ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے۔ کون چھوڑ سکتا ہے مال کو؟ یہ تو ہر ایک کو پسند ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صبح صبح مسجد جانا اور وہاں جا کر ایک آیت کا سیکھنا، ایک اونٹنی سامان سے لدی ہوئی حاصل ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ 2 آیات کا سیکھ لینا 2 اونٹنیوں کے اس طرح حاصل ہونے سے
افضل ہے، 3 آیات مبارکہ کا سیکھ لینا 3 اونٹنیوں کے حاصل ہو جانے سے کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ تو ایک ایک آیت کی سیکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح واضح کر دیا کہ قرآن مجید کا سیکھنا مال کمانے سے بھی کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو نوافل کا شوق ہوتا ہے۔ کس کا شوق ہوتا ہے بھائی؟ نوافل کا شوق ہوتا ہے، نفل پڑھنا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی قسمت اور بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن مجید کا سیکھنا نفل پڑھنے سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔ ایک آیت مبارکہ کا سیکھ لینا، ایک آیت مبارکہ کا، وہ 100 رکعات سے کیا ہے؟ 100 رکعات نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ایک باب سیکھ لینا، انفاق کا باب سیکھ لینا اور جہاد کا باب سیکھ لینا، ایک مضمون کو سمجھ لینا صرف بیٹھے بٹھائے سمجھ لینا، وہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1000 رکعات پڑھنے سے کیا ہے بھائی؟ زیادہ افضل ہے۔ تو کتنی محنت لگتی ہے، نوافل پڑھنے میں مشقت لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ تو قرآن مجید کو سیکھنا دنیا کی ہر عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اسی طرح حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ مقصد کیا ہے ان فضائل کا؟ کہ ہم جس محنت میں مشغول ہیں نا، ہم قرآن مجید کو سیکھنے کی محنت میں مشغول ہیں، ہم سب اللہ نے توفیق دی، ہم جمع ہیں، محتاج بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم تیری کتاب سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کام کی اہمیت ہمارے دل سے گر نہ جائے، یار ہم کیا ایسے ہی آ گئے ہیں، اس سے بہتر تھا کوئی اور کر لیتے، کوئی اور کام کر لیتے۔ نہیں، ان فضائل کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس محنت کی دل کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ عظمت پیدا ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کتنا اونچا اور کتنے افضل کام کے اندر مشغول ہیں، کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، ان فضائل کا یقین نصیب فرمائے۔ اور قرآن مجید سیکھنے والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ کون ہیں؟ وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کون ہیں؟ قرآن والے۔ جو قرآن والے ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ والے ہیں۔ ہمارے ہاں کسی اللہ والا سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ جی بڑے اللہ والے ہیں جی، ہیں یہ فقیروں کو، یہ ملنگوں کو اور اس طرح کے گندے مندے لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں۔ جو 1 مہینہ نہ نہائے نا وہ پیر بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ ہاں جی۔ اور جو 1 سال نہ نہائے اس کی تو بس پھر اس کا کہتے ہیں اس کا مقام ہی کوئی اور ہے، یہ کسی اور مقام میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی اگر اہل اللہ دیکھنے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ہے۔ کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ اہل القرآن ہم اہل اللہ۔ قرآن والے ہی سچے کون ہیں؟ اللہ والے ہیں۔ وخاصتہ، اور وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام۔ قرآن مجید کی فضیلت دنیا کے تمام کلاموں کے اوپر ایسے ہے کفضل اللہ علی سائر خلقہ، جیسے خود اللہ کی فضیلت ہے۔ کسی معمولی کام میں ہم نہیں لگے اللہ کی رحمت سے، ہم بڑے اونچے کام کے اندر مشغول ہیں۔ اور سمجھ آئی بھائی؟ اس لیے اس کو سمجھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن دنیا کے سارے سبجیکٹ سے، سارے مضمونوں سے، ساری کتابوں سے، ساری ہر طرح کی دنیا کی تعلیم تعلم سے قرآن کی تعلیم و تعلم کیا ہے بھائی؟ افضل ہے۔ اور اس کی فضیلت اس طرح ہے، قرآن مجید کی فضیلت سارے دنیا کے کلاموں اور مضامین اور مضمونوں اور تعلیموں کے اوپر اس طرح ہے کفضل اللہ علی سائر خلقی، جس طرح اللہ کی فضیلت ہے اس کی تمام مخلوقات کے اوپر کتنی زیادہ فضیلت ہے۔
اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں سنن دارمی کی یہ روایت ہے، کس کتاب کی؟ سنن دارمی میں یہ روایت ہے کہ جب قرآن مجید کو لوگ سیکھنے کی نیت سے آ جاتے ہیں، طلباء آ جاتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کے طالب بن کے آ جاتے ہیں، اور اپنی تپائیاں، اپنی قلم، اپنی جگہ، اپنا مصحف، قرآن مجید، کاپیاں یہ اپنی سیدھی کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے، اس کی فضیلت ایسے ہے جیسے مجاہدین جہاد سے پہلے اپنے اسلحے کو اور اپنی چیزوں کی کیا لگاتے ہیں؟ ترتیب لگاتے ہیں، اور پھر جب سبق مکمل ہو کے گھروں کو جاتے ہیں، یہ حدیث کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، جب اپنا سبق مکمل کر کے، قرآن مجید کا مضمون سبق مکمل کر کے گھروں کو جاتے ہیں، یوں فضیلت ان لوگوں کو ملتی ہے جیسے مجاہدین مال غنیمت لے کر جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اتنی فضیلت والا کام ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت اور فضیلت بیٹھے۔ تو اس کی فضیلت کیوں ضروری ہے؟ قرآن مجید کو بیان کرنے کی فضیلت کل بھی کچھ ذکر ہوئی، آج بھی کچھ ہو گئی، اس لیے کہ دل میں اس کام کا مقام پیدا ہو، دل میں اس کام کا کیا پیدا ہو؟ مقام اور مرتبہ اور اہمیت پیدا ہو۔ تو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اہمیت قرآن کو سمجھنے کا، فضیلت قرآن بانقلابات القرآن، فضیلت قرآن۔ اب پہلی چیز جو میں نے کہا تھا نا 5 چیزیں بیان ہوں گی، پہلی چیز شروع ہونے لگی ہے۔ ابھی تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ اس مقصد کے لیے کی ہے کہ فضیلت کا بیان کیوں ضروری ہے، سمجھ گئے؟ ہاں جی، فضیلت کا بیان کیوں ضروری ہے۔ اب پہلی چیز بیان ہونے لگی ہے کہ فضیلت قرآن بانقلابات القرآن، قرآن نے آ کے کیا کیا ہے، قرآن شریف نے آ کے کیا کیا ہے، قرآن سے پہلے کیا تھا اور قرآن مجید نے آ کے کیا کیا ہے۔ یہ جب ہم سمجھیں گے نا تو ہمیں پھر قرآن کی اہمیت پتہ چلے گی کہ واقعی بھائی ایسے بات نہیں ہے، قرآن نے واقعی آ کر کیا پیدا کی ہے، تبدیلی کی ہے۔ تو کئی طرح کے انقلاب دنیا میں قرآن شریف نے برپا کیے ہیں، کئی طرح کے انقلابات قرآن مجید نے دنیا میں پیدا کیے۔ پہلا انقلاب من العداوۃ الی الاخوہ، من العداوۃ الی الاخوہ، پہلا انقلاب یہ ہے کہ قرآن مجید نے آ کر صدیوں کی دشمنیوں کو دوستی میں بدل دیا۔ صدیوں کی دشمنیوں کو کس میں بدل دیا بھائی؟ دوستی میں اور محبت میں بدل دیا۔ جو دوسروں کی جانیں لینے والے تھے ایک دوسرے کے اوپر جانیں قربان کرنے والے بن گئے۔ ابھی دیکھنا قرآن مجید کا انقلاب، پہلا انقلاب بتا رہا ہوں، بہت سے انقلابات ہیں۔ پہلا انقلاب کیا میں نے ذکر کیا؟ من العداوۃ الی الاخوہ، دشمنیوں کو ختم کر کے بھائی بندی، بھائی چارہ پیدا کر دیا۔ چوتھا پارہ کھولیں جی۔ صدیوں کی تاریخ 2 لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کی ہے، صدیوں کی، ایسی جامع کتاب ہے، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی، صفحہ نمبر ہے 58، دیکھیں کیسے سمندر کوزے میں بند ہوا ہے۔ وہ ہسٹری جس کو، صفحہ نمبر 58 بھائی، 58 سمجھ آئی ہے؟ سمجھ جایا کرو نا بھائی۔ اچھا، آیت نمبر 103، وہ ہسٹری اور وہ تاریخ جس کو ہزاروں صفوں میں بیان کیا گیا۔ کس میں؟ ما قبل الاسلام، اور پھر ما بعد الاسلام کیا تھا، ما قبل الاسلام کیا تھا، ہزاروں صفحات میں یہ موجود ہے، تاریخ لکھی گئی ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن کیسے سمیٹتا ہے 2 لفظوں میں، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ آیت نمبر 103،
103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سورہ آل عمران وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لو بحبل اللہ اللہ کی رسی. ترجمہ آپ کا شروع ہو گیا ہے، دھیان کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ مضبوطی سے تھام لیں آپ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، ہر معاملے میں، عقیدے اور عمل اور ہر پہلو میں کس کی رسی کو تھام لیں؟ اللہ کی رسی کو تھام لیں، قرآن کو تھام لیں، اور قرآن سے ہٹ کے نہ کوئی عقیدہ بنائیں، قرآن سے ہٹ کے، قرآن کو چھوڑ کے نہ کوئی عمل بنائیں، کیونکہ یہ کیا ہوگی؟ فرقہ واریت ہوگی. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، فرقہ واریت سمجھیں. قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کرنا، قرآن کے مخالف کوئی عقیدہ بنانا، کوئی عمل بنانا، کوئی نظریہ بنانا، یہ ہے فرقہ واریت. اور قرآن مجید نے فرقہ واریت سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا فرقوں میں نہ پڑو، حبل اللہ کو چھوڑ کر. اور فرقہ واریت سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ توحید بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، شرک کی تردید کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. اگر یہ فرقہ واریت ہے تو یہ تو قرآن نے پھیلائی ہے، یہ سب یہ انبیاء نے پھیلائی ہے معاذ اللہ. یہ فرقہ واریت نہیں ہے، شرک کی دعوت فرقہ واریت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ توحید کی مخالفت فرقہ واریت ہے، جہاد کی مخالفت کیا ہے؟ فرقہ واریت ہے. یہ فرقہ واریت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. جو حق بیان کرے توحید بھی فرقہ واریت ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ فرقہ واریت ہے تو سب سے زیادہ یہ قرآن نے پھیلائی ہے. پورا قرآن آج کے سبق میں پڑھیں گے، دیکھیں گے انشاءاللہ. سارے قرآن مجید کا لب لباب وہ مسئلہ توحید ہے. تو سنیں، وَلَا تَفَرَّقُوا اس حبل اللہ کو چھوڑ کر فرقوں میں نہ پڑو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ لیں بھائی، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت. اب دیکھیں قرآن کا انقلاب. کیا انقلاب ہے؟ اذ کنتم اعداء جب تم کیا تھے؟ دشمن. بنو بکر، بنو تغلب صدیوں تک لڑتے رہے آپس میں. اوس خزرج، اوس اور خزرج قبیلوں کی لڑائیاں تھیں. اذ کنتم اعداء ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ اکبر. مولانا حالی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ہمارے گزرے ہیں بزرگ شاعر، مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کبھی ان کی کتاب ٹائم ملے نا، موبائل سے فرصت ہو تو پڑھیں. انہوں نے نقشہ کھینچا، انہوں نے زمانہ جاہلیت کا. اذ کنتم اعداء، اذ کنتم اعداء کا انہوں نے کیا کھینچا ہے؟ نقشہ. کہتے ہیں چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ. ہر ایک نرالی طرح کی لوٹ مار کرتا تھا. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون نہ تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے. جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. بلند ایک ہوتا تھا گر وہاں شرارہ، تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا. آگ لگ جاتی تھی. دو بندوں کی لڑائی ہوئی، بس قبیلوں میں کیا لگ گئے بھائی؟ ہمارے بندے کو مار گیا اور ہمارے بندے کو گالی دے گیا. وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی. قبیلوں کی کر دی تھی جس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی. کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا. لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے میں جھگڑا. یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان
ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. یہ حال تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی لڑائی، جنگ اور جنگ. اذ کنتم اعداء، اور پھر قرآن آیا. پھر کیا آیا؟ پھر قرآن شریف آیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا. اتر کر ہرا سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ہرا سے قوم کی طرف تشریف لائے تو کیا لے کر آئے؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. یہ قرآن شریف جو ہے یہ کیا ہے؟ نسخہ کیمیا ہے. یہ انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ تھا صدیوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. سبحان اللہ. یہ تبدیلی کس نے پیدا کی؟ قرآن شریف نے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ قرآن نے. توجہ. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے اس قرآن کی بدولت، اس حبل اللہ کی بدولت، اس نعمت اللہ، اس آیت میں قرآن مجید کے کئی نام ذکر ہوئے ہیں. قرآن حبل اللہ بھی ہے، اللہ کی رسی بھی ہے، اور قرآن نعمت اللہ، اللہ کی نعمت بھی ہے، جس سے انقلاب آیا. اور فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی. توجہ کرو، توجہ. اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ الف بین قلوبکم کا کوئی اور معنی بھی ہے. کیا معنی ہے؟ اوے اسلام سے پہلے کیا تھا؟ اذ کنتم اعداء، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. پھر قرآن آیا تو تم آپس میں، اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے. اب قرآن کو ماننا ہے یا ہسٹری کو ماننا ہے؟ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ میں میں نے محبت ڈال دی. الف بین قلوبکم، صحابہ کے دلوں میں نے محبت ڈال دی. اور فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور میں نے تمہیں آپس میں کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا، ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکنے والا بنا دیا. قرآن تو یہ کہتا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں، متعدد جگہ پہ کہتا ہے. آیت نمبر 62 سورۃ انفال میں بھی یہی ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، دیکھ لینا بعد میں، آیت نمبر 62 سورۃ انفال. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی. کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی. اور اسی طرح سورۃ الفتح میں بھی آخری آیت میں بھی ہے، رحماء بینہم، صحابہ کا مقام اللہ بیان فرماتے ہیں. رحماء بینہم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے تھے، رحم دل تھے. اور سورۃ حشر میں فرمایا یؤثرون علی انفسہم، یہ صحابہ جو ہیں یہ دوسروں کو اپنے اوپر کیا دیتے ہیں؟ ترجیح دیتے ہیں. قرآن تو صحابہ کی محبتیں بتلائے، ان کا آپس میں پیار بتلائے. اللہ اپنے احسان گنوائے کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر اپنی کیا ڈالی؟ محبت ڈالی. اور ہسٹری اور چند یہودی لابی کے چھوڑے ہوئے جراثیم وہ سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بتائیں کہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہو گئی، یہ آپس میں لڑ گئے، یہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ کچھ ایسے سکالر ہیں بدبخت میڈیا کے اوپر، اور ہماری عوام بھی انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کی طرف آنا نہیں، سیدھے راستے کی طرف آنا نہیں، تحقیق کرنی نہیں، بس کسی کی کوئی
دیکھا کسی کو سپیچ کرتے ہوئے، کسی کی سپیکی پاور دیکھی، بس جی بڑی بات کرتا ہے جی، ساتھ ریفرنس بھی دیتا ہے جی، ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتاتا ہے جی، حدیث کا نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، یہ نمبر فلاں، یہ نمبر، اور عوام صحابہ کے بارے میں بدگمان ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر صحابہ کے بارے میں بدگمان ہے تو پھر کوئی اور قرآن ڈھونڈیں، یہ قرآن انہی قاتلوں نے، استغفر اللہ معاذ اللہ، انہوں نے ہی جمع کی ہے۔ اور نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ جی کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر۔ جی اب صحابہ کرام کے جنتی ہونے کی، ان کی آپس میں محبتوں کی سند ہم ان یوٹیوبر سے لیں گے؟ نہیں ہم سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی ان یوٹیوبر سے لیں گے، ہم ان ولاگر سے لیں گے، نہیں یہ جو ولاگ بناتے رہتے ہیں اور یہ جو اپنا بزنس کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو ہم روز سامنا کرتے ہیں نوجوانوں کا، روز ہمیں مطلب کہ ہم جواب دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں درد ویسے ہی نہیں ہو رہا۔ اچھا بھلا لوگوں کا صحابہ کرام کے بارے میں، ایک صحابہ کون ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ بے شک صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ اگر صحابہ کرام ناکام ہیں تو یہ ناکامی، اور سب اگر خدا نخواستہ ایسے ہیں تو یہ اس کے ذمہ دار، تو یہ اس کا ذمہ تو نبی علیہ السلام کے اوپر معاذ اللہ جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری صورت میں کہتا ہے، سورت نمبر 114 میں، سورت نمبر 114 نازل ہونے میں، وہ کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ویسے سورت نمبر 114 قل اعوذ برب الناس ہے ترتیب میں، لیکن میں نازل ہونے کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ سمجھ جائیں گے آگے جا کے۔ قرآن مجید آخری صورت میں بھی صحابہ کی کیا بیان کرتا ہے؟ شان بیان کرتا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ بہرحال یہ بات ادھر ضروری تھی، چلیں ہو گئی، کہ صحابہ کرام کی ان کو اللہ تعالیٰ نے رضوان کی، اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا کیے، ان کے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جی کئی لوگ نہیں مانتے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جھوٹی روایتوں کی بنیاد پہ کہ نہیں جی نہیں، ان کے صحابہ ابھی، ان صحابہ کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، حضرت علی کے اور حضرت معاویہ کے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے فیصلے ابھی نہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو اپنے فیصلے کی فکر کر، وہ سب کیا ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جب بھی کسی کو سنو کہ وہ میرے صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہا ہے، برے لفظ بول رہا ہے، اذا رأیتم الذین، صحیح حدیث مبارکہ ہے، اذا رأیتم الذین، اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسلام کے اوپر، اسلام سے اعتماد اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ اسلام کے محافظ کون ہیں؟ صحابہ۔ اسلام سارا آیا کن سے ہے؟ صحابہ کرام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری وحی، قرآن، حدیث، ہر چیز جو محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے، یہ کنہوں نے دی ہے؟ یہ صحابہ کرام نے دی ہے، مہاجرین نے، انصار نے، بنو امیہ نے، بنو عباس نے، یہ سب صحابہ کرام نے ہمیں دی ہیں۔ اگر یہ ہستیاں بدگمان ہو جائیں گی، ان کے بارے میں بدگمانی پھیل جائے گی اور یہ قابل اعتماد ہستیاں نہیں رہیں گی معاذ اللہ، تو پھر سارے کا سارا دین کیا ہو جائے گا؟ سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اگر گواہ مشکوک ہو جائیں گے تو کیس مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ یہ نبی علیہ السلام کا کومنٹ ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں یہ فرما دیا ہے کہ بس تم نے آگے سے ایک ہی جواب دینا ہے، لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر کی زبان سے نکل رہا ہے، لعنت اللہ علی شرکم۔ تو آج کے بھی جتنے ایسے یوٹیوبرز ہیں، جتنے ولاگرز ہیں، جتنے ایسے فتنے ہیں، ہم سب کو ایک ہی
ترازو میں رکھتے ہیں. لعنت اللہ علی شرکم. اور ایک جملہ ان سب کے لیے پھکی ہے کہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں. بے شک. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جی. اصحاب پیغمبر ان کو ہم ہسٹری میں نہیں دیکھیں گے کہ تاریخ کیا کہتی ہے. یہ امام بخاری صحابہ پہ جج بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے دین کی اور حدیث کی بہت بڑی خدمت کی، لیکن کیا ان کی کتاب محفوظ ہے؟ نہیں. کتاب اگر محفوظ ہے تو صرف قرآن ہے. لا ریب فی. محفوظ کتاب صرف قرآن ہے. بے شک. باقی کسی کی بھی کتاب محفوظ نہیں، کوئی حدیث کی کتاب بھی محفوظ نہیں. لوگوں نے اس میں بھی جھوٹی روایتیں ڈال دیں، بعض شاگردوں سے غلطی ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ علم میں کوئی فرق رہ گیا، کوئی کسی پر اعتماد کر کے کوئی حدیث نقل کر لی. محفوظ اور لا ریب کتاب صرف کون سی ہے؟ قرآن سی. چلیں یہ ایک ضروری مضمون تھا، یہاں پہ آ گیا. پہلا انقلاب بتا رہا ہوں، انقلاب اصل میں نا جی قرآن مجید کے یہ جو درس ہوتا ہے نا، یہ ہمہ گیر ہے. ہمیں اس تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کام کرنے ہوتے ہیں. لوگوں کے ذہنوں سے صفائی کرنی ہوتی ہے، پھر ان کے دلوں سے شکوک و شبہات نکالنے ہوتے ہیں، تو سب کچھ ساتھ ہی چلتا ہے. پہلا انقلاب من العداوت الی الاخوہ. اور خدا نخواستہ جو لوگ یہ جنگیں صحابہ میں جنگیں جنہوں نے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے، جمل، صفین وغیرہ وغیرہ، او بھائی یہ یوں سمجھ لیں منافقوں نے یہ سارے کا سارا فساد مچایا ہوا تھا. یہ ان کی منافقت تھی، اور مطلب کہ وہ حالات خراب کرنے کی کوششیں کرتے رہتے تھے. یہ سارا ان کی ایما پہ ہوا تھا. صحابہ کرام ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں آئے. اچھا ایک مسئلہ بتائیں، اگر کسی سے لڑائی ہو تو لڑائی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے یا بغض کی بنیاد پہ؟ لڑائی کسی کو مارنے کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے دل میں ایک جذبہ آتا ہے نا، محبت کا جذبہ آتا ہے یا بغض کا؟ بغض کا. اور صحابی رسول سے بغض تو کفر ہے. بے شک. کیوں بھائی؟ صحابہ سے بغض رکھنا تو کفر ہے. یہ جو لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ کہ وہ حضرت عائشہ کے خلاف نکل آئے تھے، فلاں ہو گیا تھا، معاذ اللہ وہ بغض لے کے نکلے تھے. اگر ان کے دل میں حضرت عائشہ کا بغض ماننا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ان کا ایمان مشکوک بنا رہے ہیں آپ سیدنا علی المرتضیٰ کا رضی اللہ تعالی. تو یہ سب کہانی ہے، سب افسانے ہیں، اور ہم نے قرآن کو ہی ماننا ہے. اور جو بندہ صحابہ کرام کی جنگوں پہ بحث کرتا ہے اور جس کا یہ پسندیدہ موضوع ہے، وہ انقلاب قرآن کا منکر ہے. بے شک. کیوں بھائی منکر ہے کہ نہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. میں نے تم سب کو کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا. اور یہ ابھی بھی لگا ہوا نہیں بلکہ بعد میں ان کی جنگیں تیز ہو گئی. استغفر اللہ. تو بہرحال ایک انقلاب سمجھ آ گیا آپ کو بھائی؟ پہلا کون سا انقلاب؟ من العداوت الی الاخوہ. تو ہمارے اندر بھی یہ انقلاب آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ خواہ مخواہ کی لڑائیاں، خواہ مخواہ کی جھگڑے یہ سب ختم کر کے ہمیں بھی اپنے اندر پیار، محبت اور الفت لانے چاہیے. دوسرا انقلاب قرآن مجید کا، آگے سنیں دوسرا انقلاب. من الموت الی الحیات. من الموت الی الحیات. قرآن مجید نے آ کر گویا مردوں کو کیا کیا ہے؟ زندہ. جہالت موت ہی ہوتی ہے نا جی. جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت ایک بندہ جاہل ہے، وہ اس کا جینا مرنا برابر ہے، وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا مردہ ہے، لاش ہے چلتی پھرتی، جاہل جو ہے. لیکن اگر اس کو علم نصیب ہو جائے گا صحیح معنوں میں، وہ جو علم کا آپ نے پڑھ لیا اور اس کی تعریف، اور اس کا دل زندہ ہو گیا اور دل میں نور پیدا ہو گیا، تو اب وہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ زندہ ہو گیا ہے. تو یہ انقلاب بھی قرآن مجید نے برپا کیا ہے. آپ کھولیں 8واں پارہ، دوسرا صفحہ. انقلاب من الموت الی الحیات. آ جائیں جی، کھلے کھلے بیٹھیں جی، کافی دیر بیٹھنا ہوتا ہے تو بالکل ایزی بیٹھیں. صفحہ نمبر 130.
آیت نمبر 122 مل گیا بھائی؟ مل گیا بھائی؟ صفحہ نمبر 130 8ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. یہ قرآن مجید کا انقلاب ہے. قرآن نے آ کر مردوں کو کیا کیا ہے؟ زندہ کیا. وہ لوگ جو جہالت میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، قبیلے کا بت ایک جدا تھا، قبیلے کا بت ایک جدا تھا. کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا. اس طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. کفر ہی کفر، شرک اور شرک، جہالت و جہالت. اور لوگ گویا کہ مردے تھے. بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایسی جہالت تھی. مولانا حالی نے اس پہ تبصرہ کیا ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، دختر کس کو کہتے ہیں؟ بیٹی کو. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر. اس خوف سے کہ لوگ خامن میری بےزتی کرے گا، ارد گرد کے لوگ بےزتی کریں گے کس نے بیٹی جنی ہے. جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف تماست سے بے رحم مادر. پھرے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور، جب کیا دیکھتی تھی؟ شوہر کے تیور بدل گئے ہیں. جب اس کو پتہ چلا ہے نا کہ بیٹی پیدا ہوئی. پھرے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر. وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. اللہ اکبر. وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. ایسی جہالت تھی، ایسی. جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی. جوا جو کھیلتے ہیں، جوا ان کے دن رات کی دل لگی تھی. شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی. تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی. غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی. بہت اس طرح ان کو گزری تھی صدیاں، کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں. سبحان اللہ. یہ حال تھا ان کا. سمجھ آئی ہے؟ ایسی جہالت اور ایسی موت میں تھے وہ. پھر اچانک کیا ہوا؟ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت. یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت. بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت. ابو قبیس پہاڑی کے بیت اللہ شریف کے ساتھ جو پہاڑی تھی. بڑا جانب بو قبیس ابر رحمت. ادا خواہ کے بتانے کی وہ ودیت. چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہویدا. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. انبیاء کرام کی بشارتیں اور دعائیں قبول ہونے کا کیا آ گیا تھا؟ وقت آ گیا تھا. اور پھر قرآن شریف آ گیا. اور پھر دیکھو کیسا انقلاب آیا. اومن کان میتن، اومن کانا میتن، بھلا وہ شخص، وہ لوگ جو کیا تھے؟ وہ شخص جو مردہ تھا. مردہ جاہل تھا نا. نہ اللہ کا پتہ، نہ رسول کا پتہ، نہ اللہ کے حق کا پتہ، نہ اپنا پتہ میں کیا ہوں. مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مجھے انسان بنایا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. او بھائی، جن لوگوں کو یہ چیز نہیں پتہ وہ مردہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ مردہ. بس زمین کے اوپر بوجھ ہیں اور کچھ دیر بعد وہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے اور بات ختم. دنیا میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ایسے مردوں کو قرآن زندگی دے رہا ہے. دیکھو، اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا. فاحیینا، مردہ سمجھ آ گیا؟ مردہ سے مراد جاہل ہے، جس کی عقل نہیں ہے، قوت عقل مسلوب ہو چکی ہے، وہ مردہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو ڈیڈ ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، ڈیڈ باڈی، وہ نہیں مراد. یہاں جاہل بندہ مراد ہے. اومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ ہے.
فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کو عطا کیا ہے، مہیا کیا ہے ہم نے اس کے لیے نور، نور قرآن، ہم نے اس کو قرآن کی روشنی دے دی، اور وہ مردہ کیا ہونے لگا ہے؟ زندہ۔ یمشی بہ فی الناس، اب قرآن اس کے سینے میں ہے، اللہ کی محبت اس کے سینے میں آ گئی ہے، وہ نور نور قرآن اس کے دل میں آ چکا ہے، اب وہ لوگوں میں چلتا ہے، وہ زندہ چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں زندہ چلتا ہے لوگوں کے اندر۔ تو بھلا ایسا خوش نصیب اور ایسا مبارک شخص، کمم مثلہ فی الظلمات، یہ اس بندے کی طرح برابر ہے کہ جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے ابھی تک، لیس بخارج منہا، اور اندھیرے اس کے اوپر اتنے زیادہ ہیں، جہالت کے اندھیرے اور ماحول کے اندھیرے اور شرک اور بدعات کے اور رسومات کے اور مغربی تہذیب کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ ان اندھیروں سے نکل بھی نہیں سکتا، اور پھر وہ ان اندھیروں کو ہی کیا سمجھ رہا ہے؟ روشنی، اسی کو تہذیب سمجھ رہا ہے، اسی تنزلی کو اور اسی پستی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ ترقی، اسی غلامی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ آزادی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جسے اللہ رب العزت نے زندگی عطا کر دی، اس کو مقصد سمجھا دیا دنیا میں آنے کا، وہ اور دوسرا وہ بندہ جو ابھی تک جہالت میں ہے، گمراہی میں ہے، اور کفر کی تہذیب کی عظمت اس کے دل میں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قرآن مجید کا دوسرا انقلاب تھا بھائی، انقلاب من الموت الی الحیات۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک تیسرا انقلاب ہے، من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور۔ یہ تو آپ نے اس آیت میں بھی دیکھ لیا، ادھر سے ہی سمجھ لیں، ہیں اور بھی آیات بہت ساری۔ یہ قرآن مجید کے انقلابات، ان کے ذریعے بھی قرآن مجید کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے آ کر کیا سے کیا کر دی، کیا تبدیلیاں لائی ہیں، اور کس طرح قرآن مجید نے ان کو بھائی بھائی بنایا ہے، اور کتنی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا حالی کا ایک شعر اور سنیں، بڑے پیارے اشعار ہیں ان کے۔ کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ایسے انقلاب آیا نا قرآن کا کہ جیسے کیا چمکتی ہے؟ بجلی کڑکتی ہے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا آواز تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ سبحان اللہ۔ صحرا میں، دریا میں، جنگل میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں، ہر جگہ پر اللہ کی عظمت کے نام بلند ہونے لگے، اللہ کی عظمت بلند ہوئی۔ سبق پھر ان کو شریعت کا پڑھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہووں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہووں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر۔ یہ قرآن کے انقلاب ہے، یہ سارے قرآن کے کیا ہیں؟ انقلاب۔ قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کا ایک دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے فضیلت القرآن باسماء القرآن، فضیلت القرآن باسماء القرآن۔ کسی چیز کے زیادہ نام رکھے جائیں نا تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت اور فضیلت والی ہے۔ اس کو عربی میں ہمارے سامنے چونکہ طلباء کم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اسکول کالج کی اور یہ دنیا داری کی زبان زیادہ بولنی پڑتی ہے۔ مدارس کی ذرا تعلیمی زبان ذرا اور ہوتی ہے، وہاں اور الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن مجھے ہر لفظ جو ہے نا وہ عام سطح پہ آ کے بولنا پڑتا ہے۔ ہم مدارس میں اس طرح سمجھاتے ہیں، کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى۔ اب یہ ہمارا جو سننے والا زیادہ طبقہ ہے اس کے پلے کاکھ نہیں پڑا کہ یہ کیا بہن پشتو بولی ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے زیادہ نام رکھنا
کسی چیز کے زیادہ نام رکھنا یہ اس کی فضیلت کی دلیل ہوتی ہے. فضیلت کی کیا ہوتی ہے؟ عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ، مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے حافظ، قاری، حضرت، علامہ، مولانا، فلاں، مفتی وغیرہ وغیرہ، اتنے نام اس نے لیے، تو آگے کیا مطلب؟ یہ بندہ 8 9 10 بندوں کا کام اکیلے کر رہا ہے. یہ اس میں یہ بھی کوالٹی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، تو یہ اتنے بندوں کا کام اکیلا کرتا ہے. تو اتنے نام اور اس کی صفتیں مطلب اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہیں. تو قرآن مجید کے بہت سارے نام ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ نے 75 نام ذکر کیے ہیں اپنی کتاب میں. خود قرآن مجید میں سے، قرآن تو مشہور نام ہے نا، قرآن شریف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن کا کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. فضائل اعمال سے بھی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. لوگوں نے مقابلہ تو لگایا ہوا ہے، لیکن بہرحال الحمدللہ ابھی تک قرآن مجید پہلے نمبر پہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا. فضیلت القرآن باسماء القرآن، تو 75 کے قریب نام میں چند ایک اشارہ کر دیتا ہوں، آپ کو سارے نہیں بیان کر سکوں گا، نہ آیات نکلوں، وقت کم ہے. قرآن مجید کا ایک نام ہے الکتاب. ذالک الکتاب، الکتاب کامل کتاب، دستور. کتاب صرف اس لکھی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ کتاب کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ کہ دستور کو کہا جاتا ہے اور پیغام کو کہا جاتا ہے الکتاب. بالکل سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں ذکر ہے ذالک الکتاب. اسی طرح قرآن شریف کا ایک نام ہے ہدا، ہدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 میں. اسی طرح ایک نام ہے اس کا مصدق، پہلی آسمانی، یہ سب قرآن کے لفظ ہوں گے جو بھی میں بولوں گا، پہلی آسمانی کتابوں اور وحی کی کیا کرنے والا؟ تصدیق کرنے والا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 میں. اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام ہے علم. کیا نام ہے بھائی؟ علم. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 145 میں وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. قرآن علم ہے. اسی طرح اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خیرن کثیرہ. خیرن، یہ خیر کثیر ہے، خیر کثیر. اسی طرح ابھی آپ نے اس آیت میں پڑھے ہیں نام حبل اللہ، اللہ کی رسی. یہ ہے اللہ کی رسی. یہ آیت تو سارے لوگوں کو یاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے. حبل اللہ سے مراد قرآن ہے. جی ہاں جی، اللہ کی رسی. یہ اپنے والا رسہ نہیں سمجھنا جو یہ کوئی رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے. کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ ہاں یہ قرآن شریف ہے. یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کے ساتھ لگ گیا، ہاں جس نے اس کو تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. اسی طرح اسی آیت میں آپ نے ایک نام پڑھا ہے نعمت اللہ. اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام ہے ایمان. یہ سورۃ آل عمران میں ہے آیت نمبر 193 میں. قرآن یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے اللہ ہم نے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ ینادی للایمان، وہ کس کی طرف بلا رہے تھے؟ ایمان کی طرف. تو یہ قرآن ایمان ہے. اسی طرح بھائی یہ قرآن، اس کا ایک نام ہے نور. ابھی آپ نے پڑھا نور، اور بھی یہ نور بہت ساری آیات میں آتا ہے. قرآن مجید کا نام انزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے. اور جس کو یہ نصیب ہو جائے اور جس کے پاس ٹارچ ہو، لائٹ ہو، تو اس کو
ہر نقصان والی چیز نظر آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ اس کو فوراً وہ بھٹکتا نہیں ہے، اس کو ٹھوکر نہیں لگتی، کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ نور، روشنی موجود ہے۔ تو جس نے قرآن مجید کی روشنی اور علم ماشاءاللہ حاصل کر لیا، اور اس کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے الحمدللہ قرآن کی مجلس میں آنا۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ فاتحہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، آج ساری چیزیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو جس کے پاس قرآن کی روشنی آ جائے اس کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ کیل پڑا ہوا ہے، یہاں کھائی ہے، یہ ہے، وہ ہر چیز اس کو نظر آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس رنگ میں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کس رنگ میں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کہاں سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس نے کون سی قرآن بات غلط کی ہے، سب روشنی میں سب پتہ چلتا ہے اس کو، سب اس کو جاہلوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا بھائی، اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کا ایک نام ہے برہان۔ برہان دلیل، سب سے بڑی دلیل کس سے ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی بات کرے اسے کہیں جی قرآن شریف سے پہلے نمبر پر پہلی دلیل۔ اہل سنت والجماعت کا پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن سے دلیل دیں گے، اس کے بعد اگر قرآن میں نہیں تو پھر صحیح حدیث میں جائیں گے، ترتیب سے جائیں گے نا۔ پہلے نمبر پر تو دلیل ہماری کیا ہے؟ بنیادیں، چار بنیادیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس۔ تو پہلے نمبر پہ دلیل وہ قرآن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام جو ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، یہ سب قرآن مجید کے لفظ ہیں، مہیمن، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق ومہیمنا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 میں، کھولنے کی ضرورت نہیں، وقت کم ہے۔ مہیمن، نگران اور نگہبان، نگران اور یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو پہلی آسمانی کتابوں پر بھی کیا ہے؟ نگران ہے۔ ان کتابوں، پہلی آسمانی کتابوں کی اب اس وقت وہ بات فالو کی جائے گی کہ جس کو قرآن بیان کر دے گا، ورنہ پہلے سارے حکم اور ساری کتابیں منسوخ۔ ایمان رکھنا ہے کہ اپنے زمانے میں حق سچ نازل ہوا تھا، لیکن اب وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان کی وہی باتیں اب چلیں گی جن کو قرآن مجید نے جن پہ مہر لگائی ہے اور قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح بھائی قرآن شریف کا ایک نام ہے، سورۃ الانعام میں ذکر ہوا ہے، کلمات اللہ، یہ اللہ کے کلمات ہیں۔ کس کے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ سے نکل کر آیا ہے، اللہ کے اندر سے نکل کر آیا ہے۔ یہ باہر سے بنائی ہوئی چیز، باقی ساری دنیا کی ہر چیز مخلوق ہے، جنات مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، بنائی گئی ہیں۔ انبیاء کرام بھی کیا ہیں؟ بولو، مخلوق ہیں۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، اے فرشتوں انی خالقم بشرن، میں ایک انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، انی خالقم بشرن۔ انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں، لیکن قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکل کر آیا ہے۔ اور قرآن شریف کی آیات میں اتنا قرآن کا مقام ہے نا، اللہ کی عظمت نظر آتی ہے، اللہ بولتے نظر آتے ہیں، اللہ کا کلام ہے نا، اللہ بولتے نظر آتے ہیں قرآن شریف کے اندر۔ اچھا، ایک نام قرآن مجید کا عدل، کیا؟ عدل، عدل۔ عدل اور انصاف والی کتاب ہے۔ آج کل کے دور میں
اس کے مقابلے میں ایک نعرہ چلا ہوا ہے یہ مغربی دنیا میں کہ ہم مساوات چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں جی؟ ایک نظریہ دیا گیا مساوات کا کہ جی مساوات ہونی چاہیے، اور ہر چیز میں کیا ہونی چاہیے؟ مساوات ہونی چاہیے. عورتوں اور مردوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ جی بالکل مساوات ہونی چاہیے. اور اسلام زیادتی کرتا ہے جی، استغفر اللہ. ہاں یہ سوشل میڈیا کی یہ شیطانی ہے کہ اسلام میں زیادتی ہے جی، عورت کو پیچھے چھوڑا گیا ہے اور مرد کو زیادہ حق دیے گئے ہیں. وراثت میں بھی کیا دیا گیا ہے؟ وراثت میں بھی زیادہ اس کو حصہ دیا گیا، عورت کو وہاں بھی کم دیا گیا ہے، اور یہ اور وہ فلاں. حالانکہ دیتے شیتے خود بھی کوئی نہیں، لیکن ایک پراپوگنڈا ہے. اور جی دیکھو جی وہ شادیوں کا بھی، 4 شادیوں کا بھی کس کو حق دیا گیا جی؟ بولو بولو. مرد کو دیا گیا اور عورت کو یہاں بھی اس پہ پابندی لگائی. مولانا مفتی محمود صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ فضل الرحمان صاحب کے والد، تو ان کو ایک دفعہ، وہ بھی MNA وغیرہ بنتے تھے اور سیاسی آدمی، سیاستدان تھے، تو ان کو ایک دفعہ کسی عورت نے یہی کہا کہ اسلام میں بڑی زیادتی ہے، مساوات ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ مساوات ہونی چاہیے. مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے. عورت کو بھی، ہاں عقل کا تقاضا ہے، اور دونوں ایک جیسے ہیں، مرد اور عورت دونوں ایک جیسے ہیں، تو عورت کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے. انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بی بی آپ 20 شادیاں کر لیں، آپ 20 کر لیں. یہ حکم مسلمانوں کے لیے. یہ حکم کن کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت اللہ نے دی ہے، قرآن شریف میں دی ہے. اور یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہے شادی دوسری نہ کرنا یا کسی وجہ سے مطلب کہ اسے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دوسری شادی کو برا سمجھنا، اگر کوئی مرد سمجھتا ہے برا یا کوئی عورت دوسری شادی کو برا سمجھتی ہے تو یہ کفر ہے. کیوں بھائی، کیوں حیران ہو رہے ہو؟ یہ علماء نے لکھا ہے، فتویٰ ہے فتویٰ. کرنا، کرانا، نہ کرنا، نہ کرانا یہ الگ بات ہے، ایک یہ الگ میٹر ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ نہیں کرتا، گنجائش نہیں، حالات نہیں، آمدنی نہیں، مکان نہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن یہ دوسری شادی کو معاشرے میں کیا سمجھنا؟ برا سمجھنا، اور ایسے بندے کو برا سمجھنا کہ اس نے پتہ نہیں کوئی کون سا گناہ کر لیا ہے، یا مطلب کہ دوسری شادی کی ہے، یا ابھی تو دوسری کوئی یہاں پہ اگر کوئی 3 یا 4 کر لے، پتہ نہیں اس بیچارے کا بنے گا کیا، اس کو تو قتل ہی کر دیں گے کہیں. ٹھیک ہے، تو میرے بھائی میں صرف کیا بتا رہا ہوں، مسئلہ ایمان کی حفاظت کے لیے مسئلہ بتا رہا ہوں کہ دوسری شادی کو برا سمجھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس پہ فتویٰ موجود ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، دیگر نے بھی. توجہ، ماشاءاللہ ہے توجہ آپ کی؟ چلیں بھائی. اسی طرح قرآن مجید کا ایک نام ہے صراط مستقیم. یہ قرآن کیا ہے جی؟ صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورۃ الانعام میں آیت نمبر 153 میں. بہت سارے نام ہیں اس کے، ایک اور نام بھی چلیں بتائیں، اہم نام بتاتے ہیں. ایک نام ہے اس کا فضل اللہ. یہ قرآن اللہ کا فضل ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. یہ اللہ کی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ جی نے جن لوگوں کو چاہتے ہیں نا، ہزاروں لاکھوں میں سے اللہ لاکھوں میں ایک. آج کل قرآن کی مجلس میں آنے والوں پہ بالکل یہ بات ثابت آتی ہے یا نہیں آتی؟ لاکھوں میں ایک. اردو میں یہ بولا جاتا ہے لفظ فلاں تو لاکھوں میں ایک ہے، یعنی اپنے اپنے پورے خاندانوں میں لاکھوں میں ایک کسی کو اللہ نے چنا. اور یہ اللہ کے چناؤ اور انتخاب کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے قرآن کی مجلس میں آ جانا. یہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھ لیں 22واں پارہ سورہ فاطر، صفحہ نمبر ہے 395 بھائی، 22واں پارہ 395 صفحہ. یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس پہ اللہ کا ہمیں کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا. آیت نمبر بتاؤں جی؟ آیت نمبر ہے جی 32، آیت نمبر 32.
سورہ فاطر 22واں پارہ صفحہ نمبر 395. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. سبحان اللہ. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم وارث بناتے ہیں کتاب کا. ثم اورثنا، پھر ہم وارث بناتے ہیں کتاب کا، الذین، ان خوش نصیب لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم چن لیتے ہیں. اصطفینا کا مطلب جن کو ہم چن لیتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. ہماری امت خیر امت ہے. کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ کنتم خیر امت، ہمیں یہ اعزاز ملا ہے نا امت محمدیہ کو. کیا اعزاز ملا ہے؟ کیا ٹائٹل ملا ہے بھائی؟ بولو. کنتم خیر امت، کنتم خیر امت. اس خیر امت میں، اس خیر امت میں، اس بہترین امتوں میں سے بہترین امت میں پھر چنے ہوئے لوگ کون سے ہیں؟ جن کو اللہ رب العزت چن لیں قرآن کے لیے. خیر امت میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سبحان اللہ. ایک تو خیر امت ہو گئی نا، پوری امت ماشاءاللہ خیر امت ہے. کنتم خیر امت، جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں وہ خیر امت ہیں. لیکن اس خیر امت میں سے پھر چنے ہوئے دوسرا انتخاب کن لوگوں کا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے. تو بہرحال بھائی یہ اللہ کا فضل ہے. اور سورہ یونس میں یہ نام موجود ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 57 میں. بلکہ یہ دیکھ لیں، یہ نام ضروری ہے، کوئی بات نہیں. 11واں پارہ سورہ یونس، صفحہ نمبر 194، آیت نمبر 58. مل گیا بھائی؟ قل بفضل اللہ، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں بھی قرآن مجید کے کچھ نام ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس موعظہ، نصیحت، موعظہ نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت نامہ ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہوتی ہیں، سینوں میں موجود امراض شرک کے لیے یہ قرآن شفا ہے. سینوں میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں، جتنی جہالت پیدا ہوتی ہے دلوں کے اندر، جو شک شبہات وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا علاج قرآن سے ہوتا ہے. وشفاء لما فی الصدور، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ قرآن شفا ہے. قرآن کا ایک نام موعظہ، دوسرا شفا. تیسرا نام وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے. چوتھا نام ورحمۃ، اور یہ قرآن رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اور اگلا 5واں نام قل بفضل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ، یہ قرآن اللہ کا فضل ہے. وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت کے ساتھ. اللہ کا فضل بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. اور اس فضل اور رحمت پر اللہ آگے فرماتے ہیں ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، کس کلاس میں نام لکھوا بیٹھے ہیں. نہ فبذالک فلیفرحوا، بار بار اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں روشنی ملی ہے اور ہمیں سیدھا رستہ ملا ہے، اور قرآن سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے. فبذالک فلیفرحوا، اور آگے کیا فرمایا؟ ھو خیر مما یجمعون. ھو خیر، یہ قرآن،
یہ فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل اور رحمت، اور یہ قرآن والی نعمت، ہوا خیرن، یہ بہت بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ مما یجمعون، اس سے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں، مال وغیرہ اور چیزیں سمیٹ رہے ہیں اور مال دولت جمع کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ لوگ جو کچھ جمع کر رہے ہیں یہ فنا ہو جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خالی ہاتھ قبر میں چلے جائیں گے، لیکن جس نے قرآن سے وفا کی، قرآن اس کے ساتھ حشر میں بھی وفا کرے گا، قرآن اس کے ساتھ قبر میں بھی کیا کرے گا؟ وفا کرے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ بہرحال ایک نام قرآن مجید کا وہ ہے حکم۔ کیا نام ہے بھائی؟ حکم۔ سورۃ رعد میں آیت نمبر 37 میں یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ آرڈر ہے، اللہ کے آرڈر ہیں، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ یہ محض نہیں ہے یہ بعض مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھ لیا یا کسی اور دم درود کے لیے پڑھ لیا ہے قرآن شریف، نہ، اس کا اصل مقصد یہ ہے لتحکم بین الناس، کہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کریں اور لوگوں کے اندر انصاف قائم کریں۔ تو ایک نام کیا ہو گیا؟ حکم، سورۃ الرعد آیت نمبر 37 میں۔ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک نام ہے الفرقان۔ کیا نام ہے قرآن شریف کا بھائی؟ اس پر پوری سورت بھی ہے اس نام پر، تبارک الذی نزل الفرقان۔ قرآن یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ فرق کرنے والی۔ فرق کس میں کرتی ہے؟ حق اور باطل میں۔ فارق بین الحق والباطل، تو قرآن کا فرق کس میں ہے؟ حق اور باطل میں۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کل ایک پروگرام میں مجھے جانا پڑا، تو ایک دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے خطیب صاحب نے بیان کیا کہ معراج شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ جو بھائی جن سے کل میری بات ہوئی نا، وہ بتانے لگ، وہ الحمدللہ کافی عرصہ میرے درس میں آتے رہے، درس سنتے رہتے تھے، اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں۔ تو انہوں نے وہ آیت سنی ہوئی ہوگی کسی درس میں، لا تدرکہ الابصار، 7ویں پارے کے آخری صفحے پہ لکھی ہے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان خطیب صاحب کو، وہ آگے سے ہکا بکا، ہاں ایسے جاہل لوگ ہیں، قرآن سے نابلد ہیں۔ قرآن علم تو قرآن ہے، ابھی آپ نے قرآن کا نام پڑھا، علم۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ جہاں جھوٹ سنیں گے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ ایسی قرآن مجید بندے کے اندر جا کر ایسی تبدیلی لاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ تو قرآن کی آیت ہے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور حضرت عائشہ والی حدیث بھی انہوں نے کسی درس میں سنائی ہوگی، انہوں نے سنی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عائشہ نے فرمایا جس نے 3 باتیں کہی نا اس نے اللہ پہ جھوٹ بولا۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو لائیو براہ راست دیکھا ہے، اس نے بھی اللہ پر کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ اسی طرح دوسری بات حضرت امی عائشہ صدیقہ کی روایت میں کہ جو یہ کہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، کل کی، آئندہ کل کی بات کو جانتے ہیں، اس نے بھی اللہ پہ کیا بولا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کل کی بات کو صرف میں جانتا ہوں۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورۃ اللقمان کی آخری آیت ہے، سورۃ اللقمان کی آخری آیت ہے 21ویں پارے میں، دیکھ لینا بعد میں جا کر، یہ اس کے لفظ پڑھ رہا ہوں میں آیت مبارکہ کے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا ہر کل کی بات کو، ایک آدھی کل کی بات یہ علم غیب نہیں ہوتا، ایک آدھی کل کی بات، 2-4 باتیں، 2-4 آئندہ کل کی باتیں، 10-15 آئندہ کل کی باتیں، یہ علم غیب نہیں، یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے ایک دن پہلے فرمایا تھا اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پہ، یہ پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، یہ تو نبی کی کیا ہوتی ہے؟ شان ہوتی ہے۔ یہی تو فرق ہے عام لوگوں کا، امتیوں کا اور پیغمبر کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بہت سی آنے والی باتوں کی کیا دے دیتے ہیں؟ پیشگی خبر دیتے ہیں، اور وہ ان کی نبوت کی صداقت کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ لیکن بات کیا ہے ہو رہی ہے، سمجھیں، ہر کل کی بات کو جاننا یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو آیت میں لکھا ہوا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف میں فرمایا، جسے آپ ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا تقولن، ایک دفعہ تو کہہ دیا ہے نا لوگوں کو، نبی علیہ السلام نے کچھ سوالوں کے جواب دینے تھے اور لوگوں کو کیا فرمایا تھا؟ میں کل بتا دوں گا۔ آیت دیکھ لیں، سورۃ الکہف شریف، جی ہاں جی، صفحہ نمبر 268، 268، 268، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 23۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی علیہ السلام نے کچھ سوالوں کے جواب دینے تھے، آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ کیا فرمایا؟ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام انشاءاللہ ساتھ نہ کہہ سکے۔ 1 دن، 2 دن، 3، 4، 5، 10، 15 دن گزر گئے، ادھر سے پراپوگنڈا تیز ہو گیا۔ دیکھا پہلے تو ہم تھے سادے لوگ، اب ہم یہ سوال جو اب پوچھے ہیں نا نبی علیہ السلام سے، یہ ہم نے سوال منگوائے ہیں مدینہ سے، عالموں سے۔ کن سے؟ ہاں جی، یہودیوں کے عالموں نے ابھی ہمیں یہ سوال لکھ کے دیے تھے کہ یہ پوچھیں، اب ہم نے پوچھے ہیں تو جواب نہیں آ رہا۔ کتنی پریشانی نبی علیہ السلام کو بنی ہوگی، اندازہ لگاؤ۔ آخر پھر یہ آیات اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز نہ کہیں، وَلَا تَقُولَنَّ، اونچا بولیں اور اونچا بولیں، وَلَا تَقُولَنَّ، جاگتے رہے نا میرے ساتھ، وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز نہ بولیں۔ سکون تو بڑا آتا ہے قرآن کی کلاس میں، مجھے پتہ ہے، لیکن سونا بہرحال منع ہے، فرنٹ سیٹ پر تو بالکل سونا منع ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور ہرگز نہ کہیں، لشیء، کسی کام، کسی چیز کے متعلق، کہ انی، بے شک میں، فاعل، کروں گا، ذالک، یہ کام، غدن، کل۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ آپ نے ایسے نہیں کہنا، صرف اتنا جملہ نہیں بولنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، صرف اتنا جملہ نہیں بولنا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، یعنی ساتھ انشاءاللہ آپ نے بولنا ہے۔ تو ہر کل کی بات کو جاننا کس کی صفت ہے بھائی؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے، یہ الفرقان پہ بات ہو رہی تھی نام پہ، کہ سچ اور جھوٹ میں کیا کر دیتا ہے؟ فرق کر دیتا ہے۔ اسی طرح حق پرست اور باطل پرست میں بھی کیا کر دیتا ہے؟ فرق۔ سچے کون لوگ ہیں، جھوٹے کون لوگ ہیں۔
حق پرست کون ہے، باطل پرست کون ہے، قرآن مجید یہ سب بتلاتا ہے۔ حق پرستوں کی صفات بھی ذکر کرتا ہے اور باطل پرستوں کی صفات بھی ذکر کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے باطل پرستوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ سورہ توبہ قریب ہی ہے، پیچھے آئیں 10ویں پارے میں، صفحہ نمبر ہے 174۔ 174 آیت نمبر ہے 34۔ باطل پرستوں کی صفات ذکر کر رہا ہے قرآن مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا، منیب بھائی آپ بھی توجہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یاد کریں بہت زیادہ دفعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان بے شک، کثیرن تھوڑے سے، کثیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ، چلو ٹھیک ہو گیا، جاگتے رہو نا، جھٹکا دینا چاہیے کبھی کبھی۔ ان کثیرن بے شک بہت سارے، ایک ویسے کثیرن اور ایک اوپر تنوین آئی ہوئی ہے وہ بھی کثرت کے لیے ہے۔ بے شک بہت سارے، کون؟ من الاحباری، احبار علماء، اہل علم کہلانے والے، من الاحبار، حبر، حبر عالم کو کہتے ہیں نا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا کیا لقب ہے؟ حبر الامہ۔ کیا لقب ہے ان کا؟ حبر الامہ، حبر الامہ۔ اور علم کے وہ جو دوات ہوتی ہے نا، دوات، قلم دوات، دوات اور سیاہی، اس کو بھی محبرہ کہتے ہیں۔ محبرہ کیا کہتے ہیں؟ محبراتن، سیاہی، دوات جس میں سیاہی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا تھا، حضرت اتنے بڑے آپ امام ہیں مسلمانوں کے، اور ہر وقت آپ کے پاس تھیلے میں قلم دوات ہوتی ہے اور رجسٹر ہوتا ہے، یہ کب تک ہوگا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اتنے بڑے مسلمانوں کے آپ 4 اماموں میں بڑے امام ہیں ماشاءاللہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد ابن حنبل، یہ جن کو یہ سارے سعودیہ والے جن کو فالو کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، اتنے بڑے آپ امام ہیں، تو یہ رجسٹر اور یہ قلم دوات کب تک؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا المحبرہ الی المقبرہ، المحبرہ الی المقبرہ، یہ قلم دوات سیاہی یہ قبر تک ساتھ ہے میرے۔ کہاں تک ساتھ ہے؟ یعنی میں مرتے دم تک کیا رہوں گا؟ طالب العلم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اتنی شان دی۔ تو حبر، احبار علماء کو کہتے ہیں۔ دیکھیں ذرا، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ آیت پڑھیں اور ذرا جائزہ لیں ارد گرد کا۔ ہاں، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے علماء کرام، علماء کہلانے والے، والرہبان، اور پیر۔ رہبان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ درویش، راہب، پیر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کا کام ذکر کیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان کے دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، مشن ہے۔ لَيَأْكُلُونَ، البتہ وہ کھاتے ہیں، لَيَأْكُلُونَ، البتہ وہ کھاتے رہتے ہیں، اموال الناس، لوگوں کے مال کو، بالباطل، ناجائز حرام طریقوں سے، بالباطل، باطل طریقوں سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرتے رہتے ہیں، کبھی تیسرے کے نام پہ، کبھی 7ویں کے نام پہ، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی قل برسی اور کنڈے اور 11ویں 12ویں اور سبیلیں، ان کے نام سے لوگوں سے مال اینٹھتے رہتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ کام ہے، اور یہ باطل پرستوں کی اللہ تعالیٰ علامت بتا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اسلام میں کچھ نہیں ہے، یہ سب رسومات ہیں اور باطل رسومات ہیں۔
ایک ہے مہنگائی کی وجہ سے چھوڑ دینا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہاں اکثر لوگ چھوڑ رہے ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے چھوڑ نہیں، باطل سمجھ کر چھوڑیں ان کو، ٹھیک ہے، تاکہ ثواب بھی ملے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سارے اہل علم کہلانے والے، والرہبان اور پیر درویش، لیاکلون البتہ کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مالوں کو، بالباطل ناجائز طریقے سے. مردہ بخشوانا ہے، اتنے پیسے دے دو، اور کسی نے اور کوئی کام کرنا ہے، سمجھ آ گئی، اتنے پیسے دے دو، اور کوئی پتہ نہیں مسئلہ ہے، اتنے پیسے دے دو بس. اور تعویذ لکھنا ہے جناب، 5000 والا تعویذ ہے، 10,000 والا تعویذ ہے. جی 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 لوگ بتاتے ہیں بڑے بڑے مہنگے تعویذ، کوئی شک نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اندازہ لگائیں. اور تعویذ پرستی کے نام پہ اور اس طرح کی شرک کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے لوگوں کے ایمان کی. تو یہ پہچان کس سے نصیب ہوگی بھائی؟ یہ قرآن سے نصیب ہوگی. الفرقان ہے نا قرآن شریف. اچھا بھائی اس موضوع کو سمیٹتے ہیں. اور بھی قرآن کے بہت سارے نام ہیں. ایک نام ہے روح. کیا نام ہے؟ یہ قرآن روح ہے. ينزل الملائکۃ بالروح، اللہ فرشتوں کو یہ روح دے کر نازل کرتے ہیں. اسی طرح قرآن شریف کے بارے میں روح کا لفظ ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. تو یہ قرآن زندگی ہے، یہ قرآن روح ہے. اور بھی بہت سے نام ہیں ماشاء اللہ. تو ان ناموں سے کیا معلوم ہوتی ہے قرآن شریف کی عظمت. ایک نام اس کا آخر میں بیان کیا گیا الکوثر. یہ قرآن انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو دنیا کا کوثر قرآن شریف ہے، اور آخرت کا کوثر حوض کوثر ہے. تو جس کو دنیا کے اس کوثر سے حصہ ملا نا، اسی کو حوض کوثر نصیب ہوگا. جس نے دنیا میں اس کوثر کے اوپر آنا جانا رکھا اور اس کوثر کے ساتھ تعلق رکھا قرآن مجید کے ساتھ، آخرت کا کوثر بھی اسی کو ملے گا. تو یہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور اس طریقے سے قرآن کی عظمت اور فضیلت دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. دوسرا عنوان آج کے سبق کا وہ ہے جی مقصود قرآن. قرآن کیوں اترا ہے؟ قرآن کیوں اترا ہے؟ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد اور قرآن مجید کا موضوع، عام لفظ جو اس کے لیے بولے جاتے ہیں وہ ہے معرفت الہی، اللہ کی پہچان. اب ہم دوسرے اسٹیپ پہ آ گئے، معرفت الہی اور اللہ کی پہچان. لیکن اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، اصطلاح جو بولی جاتی ہے، اس کا معرفت الہی کا اصطلاحی نام وہ ہے توحید. کیا نام ہے بھائی؟ توحید. قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد التوحید، اور باقی جو مقاصد ہیں وہ اس کے تابع ہیں. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، یہ ساری چیزیں مسئلہ توحید کے خدام اور خادم ہیں، نوکر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اصل مقصود کیا ہے قرآن مجید کے اترنے کا؟ اللہ کی پہچان، جس کو اللہ کی توحید اور وننس، اللہ کی یکتائیت اور اللہ کی توحید. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب چند آیات مبارکہ آپ کو دکھانی ہے. سورہ ہود آیت نمبر 2، 12واں پارہ، 11ویں پارے کا آخری صفحہ. سورۃ ہود آیت نمبر 2، صفحہ نمبر 200 ہے بھائی. آپ صوفی صاحب آپ نے کون سا پڑھا؟ ہاں جی یہی ہے.
چلیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را اللہ عالم، اس کا مطلب اللہ کو ہی معلوم ہے صحیح. کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب قرآن شریف، احکمت آیاتہ، اس کی آیات بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں، ناقابل منسوخ ہیں، محکم ہیں، پکی ہیں. احکمت آیاتہ، یہ جو ہم اس طرح آیات نکلواتے ہیں نا تو اس کا سرسری سا ہم ترجمہ کرتے ہیں، مکمل ترجمہ وہاں پہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے اپنے موضوع کو اٹھانا اس لفظ سے. کتاب، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، حکمت آیاتہ، اس کی آیات بڑی محکم ہیں دلائل کے ساتھ. ثم فصلت، پھر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید جو بات بھی کرتا ہے نا پوری طرح کھول کر کرتا ہے. ثم فصلت، پھر کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں. کس کی طرف سے؟ من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے یہ کتاب اتری ہے اور کھول کھول کر اس کی آیات بیان کی گئی ہیں. کیوں اتری ہے یہ کتاب؟ اگلی آیت میں اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کتاب کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کرو. کچھ سمجھ آئی ہے بھائی کہ نہیں آئی؟ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہ ہو. عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ سب خاص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، جس کام پہ بھی ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. خاص خدا کا جو حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. اللہ کا حق بندوں کو نہیں دینا. قرآن اس لیے اترا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، تو یہ قرآن کے نازل ہونے کا کیا ہے؟ مقصد ہے. اسی طرح اسی صورت میں اگلے صفحے پہ دیکھیں، آخری سطر، آیت نمبر 14، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اب ہم کیا بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، مقصودی مسئلہ قرآن کا کیا ہے، یہ کیوں اترا ہے. فَإِن لَّمْ، یہ ابھی دیکھ لو اس آیت میں، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ لوگ آپ کا جواب نہ دیں، چیلنج قبول نہ کریں، آپ کی بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا، تو بس آپ جان لیں، أَنَّمَا أُنزِلَ، کہ بے شک یہ قرآن اترا ہے. انزلہ نظر آیا؟ انما انزلہ، بے شک یہ قرآن اترا ہے بعلم اللہ، ایک تو اللہ کے علم کے ساتھ اترا ہے. سبحان اللہ، اللہ کتنی عظیم الشان ذات ہے، اور پھر اللہ کا علم، اور یہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ علم ہے. الحمدللہ، کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کے لیے کیا کیا ہے؟ انما انزل بعلم اللہ، بے شک یہ قرآن اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ. اور یہ قرآن کس کے ساتھ اتارا گیا ہے؟ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ ہے قرآن کا اصل مسئلہ. باقی سارے مسئلے اس کے تابع ہیں، اس کے خدمت گار ہیں، اس مسئلے کی ترقی کے لیے ہیں. رسول بھی آئے تو کس لیے آئے؟ لا الہ الا اللہ. مال خرچ کرنا ہے تو اسی مسئلہ کی ترقی کے لیے، جہاد کرنا ہے تو اسی لا الہ الا اللہ کی سر بلندی کے لیے، تنظیم بنانی ہے تو اسی کے لیے، آداب ہیں تو اسی کے لیے، جو کچھ ہے وہ اسی لا الہ الا اللہ کے تابع. وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی کائنات میں الہ نہیں، حاکم نہیں، معبود نہیں. تو یہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا اصل مقصد ہے، لب لباب ہے اور حاصل ہے. تیسری
چیز جو آج کے سبق میں آنی تھی وہ کیا تھی بھائی؟ اصول ثمانیہ. اصول ثمانیہ متفق علیہا. متفق علیہا وہ 8 اصول جو ہر پیغمبر کی شریعت میں موجود رہے ہیں اور کسی بھی رسول اور پیغمبر کی شریعت میں ان 8 چیزوں میں اختلاف واقع نہیں ہوا. جو اختلاف واقع ہوا ہے مختلف شریعتوں میں مختلف مسئلے رہے ہیں وہ فروعات میں رہے ہیں, نچلے مسائل میں رہے ہیں. ان 8 سے نچلے مسائل میں نمازیں کتنی پڑھنی ہیں, نمازوں کی رکعتیں کتنی ہونی ہیں, روزے کتنے ہونے ہیں, روزے کا وقت کتنا ہونا ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں, زکوٰۃ کتنی